اچھا یہ سوال ہے جی، اشر رحیم صاحب ہیں جوہر آباد سے، مجھے کیا کروں اب؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی سینٹ انتخابات سے قبل یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اراکین اسمبلی کو دیکھی ہوگی، تفصیل میں کیا جانا۔ وہ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف ایکشن لیا۔ سینٹ یوسف رضا گیلانی کی فتح پہ جشن منایا گیا یہ اور ہاں کہ جبکہ سب یہ جانتے ہیں کہ اس دفعہ پیسہ جیتا ہے۔ تو اشر رحیم صاحب، ہمارے عجیب و غریب سے پرابلمس ہیں۔ پیسہ کب نہیں جیتا؟ آپ اپنی حکایات روایات تو ایون انگریزی کا معاف کیجیے، ایسا عجیب و غریب محاورہ ہے کہ جو سونے کا کیل ہے، حالانکہ سونا بڑی سافٹ، وہ فولاد کے دروازے میں سے بھی گزر سکتا ہے۔ یہ محاورہ ہے، انگریزی کا محاورہ ہے، منی میکس دا میئر گو۔ یہ جو قومیں پھر مہذب ہو جاتی ہیں، ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جہاں سسٹمز بن جاتے ہیں، ادارے بن جاتے ہیں، وہاں بھی کرپشن 100% ختم نہیں ہوتی، وہ کم سے کم سطح پہ آ جاتی ہے۔ اور کسی بھی معاشرے کی اصل اچیومنٹ یہ نہیں کہ کرپشن ایلیمنیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، نہیں۔ یاد رکھیں، جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا، وہاں جرم بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ معاشرہ گناہوں کا گڑھ بن جائے یا جرائم کا گڑھ بن جائے۔ اس کو کم سے کم سطح پہ لانا وہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہمارے تو سفر کا آغاز ہی نہیں ہوا، کرپشن کہاں نہیں ہے۔ تو اگر الیکشن میں نہیں ہونی تو سبحان اللہ، کرپشن تو آپ کے لوسٹ لیول پہ بھی ہے۔ جو آدمی ریڈی پہ کھڑا ہو کے آپ کو کسی چیز کا بھاؤ، آپ کی گاڑی اور آپ کا حلیہ دیکھ کے بتائے، آپ آزما کے دیکھ لیں، چلے جائیں کسی بازار میں، ایک ہی ریڈی، ایک ہی جنس، آپ موٹر بائک پہ جا کے پوچھو گے اور قیمت ہوگی، چھوٹی گاڑی پہ جاؤ گے اور بڑی پہ جاؤ گے اور اس سے بڑی پہ جاؤ گے اور۔ جب ملاوٹ کون سی چیز ہے اس ملک میں، بیسن سے لے کے دودھ تک، روز پنجاب فوڈ اتھارٹی والے ماتم کرتے ہیں، ہزاروں لیٹر 2 نمبر دودھ جو ہے وہ گرایا جاتا ہے۔ اچھا، فیک میڈیسنز ہیں جاری، تو کیا ٹھیک ہے یہاں؟ تو اگر یہ چونکہ سب سے بڑی تجارت ہے، سب سے بڑی صنعت ہے ہمارے ملک میں، کیا سیاست، یہ نجاست جو ہے، سیاست تو ہے ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی تجارت ہے، سب سے بڑی صنعت ہے پاکستان میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریڑی کے لیول پہ تو آپ تو اس لیول پہ بھی اگر ایک سوسائٹی ہے، اگر وہ کرپٹ ہے، تو جو سب سے مہنگا دھندا ہے اس میں پیسہ نہیں چلے گا تو کیا چلے گا؟ مورالٹی چلے گی؟ وہ تو ہے ہی نہیں کسی سطح پہ، کسی سطح پہ۔ اس کی 1001 شکلیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں آپ کو نئی بات بتا نہیں رہا۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات، میں نہیں جانتا، سچی بات ہے، میں نے سنا ہے اور بے شمار لوگوں سے سنا ہے، اور جو اس کھیل میں شریک ہیں ان سے سنا ہے، جو جانتے ہیں صورتحال، جو انسائڈرز ہیں، میں نے ان سے سنا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب یہ الیکٹڈ لوگوں کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ میرا تاثر ان کے بارے میں یہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ 100% درست ہوگا، کہ وہ مہذب آدمی تھے۔ بدتمیزی تو وہ ظاہر ہے نہیں کر سکتے ان کا، اور ویسے بھی بینکرز وغیرہ یہ اس طرح کے لوگ، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ الیکٹڈ لوگوں کے اندر ان کے لیے ایک خاص طرح کی نفرت اور ریزنٹمنٹ۔ پالیٹیشین ہمارا وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، کسی کے کام آئے نہ آئے، کچھ کرے نہ کرے، لیکن زبانی جمع خرچ تو کم از کم پورا کر دیتا ہے نا۔ تو ٹیکنوکریٹس اس طرح کی نانسنس میں انہوں نے کون سا ووٹ لینا ہوتا ہے؟ تو ان کی تربیت ہی اور طرح کی ہوتی ہے۔ سو وہ تربیت اور وہ طبیعت جو تھی ان کی، حفیظ شیخ صاحب کی، وہ مروا گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی عمران خان ہوگا گھر ہوگا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر لالو پنجو کا۔ اچھا، اور یہ بات غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہو، یہ میں اس سے پرسنلی ایگری نہیں کرتا شاہزیب صاحب۔ اس کی وجہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ کوئی اوتار نہیں ہوتا، کوئی دیوتا نہیں ہوتا، اس کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے۔
اب اگر میں اس علاقے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ بندہ جو ہے یہ چور ہے، یہ ٹھگ ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ بدماش ہے، یا وٹ ایور، تو بھلے پی ٹی آئی نے چھوڑ کسی نے بھی دیا ہو، میں تو نہیں اس کو ووٹ دوں گا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں تو ویسے ہی ووٹ چھوٹ نہیں دیتا، مجھے تو سارے پروسیس سے نفرت ہے. تو اچھا یہ کوئی اچھا پچھلے دنوں، اب میں کمال کی بات ہے، حلیم عادل شیخ ہیں کوئی لیڈر پی ٹی آئی کے، کوئی اپنا کراچی سائڈ سے، انہوں نے کہا ہے عمران گدے کو بھی ٹکٹ دے تو ہم اس کو ووٹ دیں گے. یہ شرمناک بات ہے. ہم ایسی باتیں بھی فخر سے کر جاتے ہیں جن پہ شرم آنی چاہیے، جن پہ ڈوب مرنا چاہیے. یہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے. میں کامنر، میں ایک عام آدمی ہوں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے یہاں کا ارد گرد ایم این اے ایم پی اے کے لیول کا تو مجھے پتا ہے کہ یہ بدنام زمانہ آدمی ہے. اگر بھول چوک سے، غلطی سے کوئی بہت بڑی سفارش ہے، ریکمنڈیشن ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، اگر وہ دے دیتا ہے جس پارٹی کو میں پسند کرتا ہوں، اگر وہ پارٹی اس کو ووٹ دے دے تو جہنم میں جائے وہ، میں تو نہیں دوں گا ووٹ. وہ واقعی ایک مقدس امانت ہے نا. آپ کسی بندے کو تقویت دے رہے ہو، اگر آپ ایک گندے آدمی کو، ایک غلط آدمی کو، ایک بیکار آدمی کو، ایک جھوٹے آدمی کو، ایک جرائم پیشہ آدمی کو اگر آپ کر رہے ہو، یہاں بجا نہیں، میں حفیظ شیخ صاحب سے یہ بالکل نہیں اس طرح کی، ان کی ناپسندیدگی کی وجوہات اپنی ہیں. یہ جو حلیم عادل شیخ نے کہا ہے، میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے کہ کھمبوں سے کھوتوں تک، یہ عنوان ہے میرے کالم کا. روزنامہ جنگ میں آپ پڑھ لیں، کل وہ شائع ہوگا. کھمبوں سے کھوتوں تک، میں نے کہا یہ اوقات ہے ہماری. بھٹو جب جیتا وہ الیکشن جس کے نتیجے میں پاکستان بھی ٹوٹا، آئی ایم ناٹ بلیمنگ بھٹو، میں یاد دلانے کے لیے، مجھے سن وغیرہ یاد نہیں رہتے، تو ہم تو بچے تھے. اس زمانے میں زبان زد عام تھا کہ بھٹو تو کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو وہ ایم این اے ایم پی اے ہو جائے گا. اور جو اس وقت تو بچے تھے، سمجھ ہوئی نہیں تھی، ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا، بس ٹھیک ہے. بعد میں سمجھ آئی یہ بد نصیب قومیں ہوتی ہیں، لوگ غیر ذمہ دار اور جہالت کی انتہا پہ ہوتے ہیں. کھمبوں اور کھوتوں، میں نے اپنے کالم میں یہی لکھا ہے کہ بھائی میرے، اس 40 سال پلس مائنس میں آپ نے کھمبوں سے کھوتوں تک کا سفر طے کیا ہے. ڈوب مرنا چاہیے. آپ اپنے ملک کی تقدیر دے رہے ہو کسی کے ہاتھ میں. دھرتی ماں، ہندو کہتے دھرتی ماتا، انگریزی میں کہتے ہیں مدر لینڈ. یعنی آپ اپنی ماں کی چادر کسی چور کے ہاتھ میں دے رہے ہو. کھوتے کو بھی دے گا، کیوں بھائی؟ میں تو سچی بات ہے، میں جب تک یہ ایک اپوزیشن میں تھے پی ٹی آئی، عمران خان، تو میں آل آؤٹ غیر مشروط میں ساتھ تھا. جب سے اقتدار میں نیوٹرل ہوں. مجھے اس طرح کے جملوں سے نفرت ہے کہ آپ یار، میں تو بھٹو کے زمانے سے آج تک یہ اوقات ہے آپ کی. وہ کھمبے جتا دیتا تھا، یہ کھوتے جتا لیں. یہ کیا کام ہے؟ پھر رونا کس بات کا؟ ماتم کس بات کا؟ گلہ کس بات کا؟ اسی لیے ہمارے اسلاف نے صدیوں پہلے یہ کہا تھا کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے. قطعاً نہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، ٹھیک ہے، اس کی حد تک معاملہ ٹھیک ہے. میرے علاقے میں اگر ڈھنگ کا کینڈیڈیٹ دو گے تو میں ووٹ دوں گا. تم کوئی اوتار نہیں ہو، اوپر سے نہیں اترے ہوئے کہ تمہاری ہر بات ٹھیک ہے. یہ اپروچ غلط ہے کہ عمران خان پہ بھروسہ ہے تو پھر عمران خان کی جانب سے کھڑا کرنے والا بھائی امیدوار. تو ریالٹی ہے، عمران خان کو مسٹر نو والا ہے، اس کو الہام اترتا ہے. بے شمار پریشرز ہوتے ہیں، بے شمار وجوہات ہوتی ہیں.
اس کو کیا پتا کہ جس علاقے میں رہتا ہوں جہاں ایک دو بار وہ بدترین لوگوں کو ٹکٹ دے چکا ہے. اور میں آئی ڈونٹ بلیم ہم، بالکل نہیں. میں عمران کا کیا لینا دینا، اس کو جو فیڈ کرے گا. ایک پتہ نہیں سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے بندے ہوتے ہیں، پورے ملک کا کرنا ہوتا ہے، تو پھر ساتھیوں پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے، وہ جو بتاتے ہیں. اور پھر اس طرح کے بندے آؤٹ آف دا وے بھی جاتے ہیں، وہ ہر جگہ اپنے تھوبڑے بھی دکھاتے ہیں، ہر جلسے میں بھی پہنچے ہوتے ہیں، اور چونکہ 2 نمبر ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی، وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن ایز اے ووٹر میری ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں کہ نہیں، ایک دفعہ پتہ لگے گا کہ رہ گیا تو اگلی بار عمران خان یا جو کوئی بھی پارٹی ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا کہ یار تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہاں معاملہ مختلف ہے. بہرحال ابھی شیخ صاحب کی وجہ بالکل ہی ٹیکنوکریٹ پڑھا لکھا آدمی، وہ خوش آمد یہ جسے کہتے ہیں لپ سروس یا زبانی جمع خرچی ہے، وہ نہیں کرتا ہوگا، تو وہ لوگوں نے اپنا حساب چکا لیا ہے. ختم ہوئی بات.